بیویاں بھی شوہر پر ظلم کرتی ہیں. تو بیویاں جو ظلم کر رہی ہے اس کا احساس شوہر کو بھی نہیں ہوتا, کیونکہ شوہر کو خود نہیں معلوم کہ اس کے اپنے حقوق کیا ہے. عورت کئی مرتبہ اپنے شوہر کے دین کو برباد کر دیتی. ہماری عورتوں کے اندر یہ دینداری اور یہ لیول کیوں نہیں ہے؟ آج کل کی ایکٹرز ہیں عورتیں, ننگی عورتیں, بے حیا عورتیں, فاحشہ عورتیں جو کام کرتی ہے سیریلوں میں, ڈراموں, فلموں کے اندر. عورت ایک شادی کرے گی, مرد میں ایک شادی کرے گا. بھائی کہاں سے لایا قانون؟ آپ کے باپ نے بنایا قانون؟ یہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے ایسے ہی دینی اور علمی ویڈیوز کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز بھائیوں اور پیاری بہن, سماج میں ہم نے یہ تو سنا ہے کہ مرد عورتوں پر ظلم کرتے ہیں, شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, ان کے اوپر وہ بہت سارا بوجھ ڈالتے ہیں, ان پر ظلم کرتے ہیں. لیکن کیا آپ نے ایسا سنا کہ بیویاں بھی شوہر پر ظلم کرتی ہیں؟ جی, بلکہ صورتحال یہ ہے کہ بیویاں جو ظلم کر رہی ہے اس کا احساس شوہر کو بھی نہیں ہوتا ہے. وہ ظلم کر جاتی ہے اور شوہر کو احساس نہیں ہوتا. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ شوہر کو خود نہیں معلوم کہ اس کے اپنے حقوق کیا ہے, شریعت نے اس کو کیا حقوق نوازے اور دیے ہیں. اب وہ ان حقوق سے واقف نہیں ہوتا, لہذا اس کا حق مارا جا رہا ہے, اس کو معلوم ہی نہیں پڑتا, احساس نہیں ہوتا ہے. آئیے بعض شکلیں اور بعض وہ باتیں آپ کے سامنے ہم رکھیں گے جہاں پر ایک بیوی, جہاں پر ایک عورت اپنے شوہر کے اوپر ظلم کر رہی ہوتی ہے. سب سے بنیادی چیز جو اس کے اندر ہے وہ یہ کہ عورت کئی مرتبہ اپنے شوہر کے دین کو برباد کر دیتی ہے. جیسے کمانے کے سلسلے میں عورت اپنے شوہر پر ایسا بوجھ ڈالتی ہے کہ وہ کئی مرتبہ کمانے کی فکر میں نمازیں ترک کرتا ہے, دین سیکھ نہیں پاتا اور اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے, اور پھر صورتحال یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ ڈپریشن میں اور ٹینشن میں, بہت سارے مسائل میں پڑ جاتا ہے, اور اس کی فکر یا اس کا احساس نہ بیوی کو ہو پاتا ہے نہ گھر کے دوسرے افراد کو. اور چونکہ مرد کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے درد کو چھپاتا ہے, وہ بتاتا نہیں, اپنی باتیں دل کے اندر رکھتی نہیں, وہ چھپاتی نہیں بلکہ بتا دیتی ہے عورتوں کے بیچ ڈسکس کر کے, یہاں وہاں باتیں کر کے, عادت ہوتی ہے. تو یہ مزاج کا حصہ ہے عورتوں کے, وہ زیادہ باتیں کرتی ہے, اپنے غموں کو دل میں باقی نہیں رکھتی. لیکن مرد, ایک شوہر, اپنے درد کو, اپنے غم کی باتوں کو چھپا کر رکھتا ہے. تو ایک تو یہ ہے بڑا ظلم عورت کا اپنے شوہر کے اوپر کہ وہ اپنے شوہر کے دین کے لیے نقصان دہ بن جاتی ہے. اس لیے بعض سلف کے بارے میں آتا ہے کہ اتنے وہ سمجھدار تھے اور ان کی اور اتنی نیک اور اتنی سمجھدار, اتنی عقل مند وہ خواتین ہوا کرتی تھی. اللہ تعالیٰ ہمارے سماج کی عورتوں کی بھی وہ عقل دے, وہ سمجھداری دے, وہ دینداری دے. کہا کرتی تھی اپنے شوہروں سے, جب ان کو وہ گھر سے رخصت کرتی صبح کے وقت کمانے کے لیے جاتے, تو کہتی ہیں کہ حلال رزق لانا بس, اور جتنا ملے حلال ملے تو لے آنا, حرام میں ہرگز نہیں پڑنا. کیوں؟ کیونکہ ہم آپ کے ساتھ, یعنی اپنے شوہر سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ فقر و فاقہ اور بھوک کو برداشت کر سکتے ہیں, لیکن جہنم کی آگ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. سوچیے اس عالی مقام کو, اس اونچی سوچ کو, اس اعلیٰ ظرفی کو. ہائے ہماری عورتیں, ہماری عورتوں کے اندر یہ دینداری اور یہ لیول کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ان کے لیے ماڈل اور اسوہ اور نمونہ یہ نئی خواتین اور صحابیات نہیں ہیں. آج کل کی ایکٹرز ہیں عورتیں, ننگی عورتیں, بے حیا عورتیں, فاحشہ عورتیں جو کام کرتی ہیں سیریلوں میں, ڈراموں, فلموں کے اندر. تو یہ بڑا مسئلہ ہے. ایسے ہی ایک بڑا ظلم جو عورت اپنے شوہر پر کرتی ہے یہ کہ جس صورت میں مرد اس کو پسند کرتا ہے, خوبصورتی کے ساتھ, اچھے پہناوے میں اور خوشبو وغیرہ کے ساتھ, اس لباس کا, اس پہناوے کا, اس انداز کا وہ لحاظ نہیں کرتی. شوہر تھک ہار کر, کما کر, محنت کر کے, مکمل کر کے آفس, دکان اور بزنس پوائنٹس وغیرہ سے گھر پر آتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ گھر پر آنے کے بعد سکون ملے اور بیوی اچھے انداز میں اس کا استقبال کریں اور خوبصورت وہ نظر اس کو آئے, اور جو ہے اس کا دل یعنی خوشی کے مارے بالکل کھل جائے. ایسا نہیں ہوتا ہے. عورتیں جو انداز, جو طور طریقہ فنکشن میں جانے کے وقت اختیار کرتی ہیں, بڑی اچھی خوشبو لگائیں گے, حالانکہ یہ حرام ہے, اچھا لباس اور زیب و زینت کے سارے راستے اختیار کریں گی, وہ طور طریقہ اور رویہ وہ اپنے شوہر کے لیے استعمال نہیں کرتی. حالانکہ عورت کا اپنے شوہر کے لیے خوبصورتی کو اختیار کرنا, اپنے شوہر کے لیے جائز میک اپ کرنا, بناؤ سنگار کرنا, یہ صرف جائز نہیں بلکہ نیکی کا کام ہے, بلکہ ضروری ہے. اور عورتیں کیا کرتی ہیں؟ یہی میک اپ اور یہی بناؤ سنگار باہر جانے کے لیے کرتی ہے فنکشنز کے اندر. تو ایسی عورتوں پر افسوس ہے, ایسی عورتیں دیندار نہیں ہو سکتی ہیں. ایسی عورتیں جو ہے یہ اللہ والیاں نہیں ہو سکتی ہیں, تو شیطان کی
سہیلیاں ہیں, شیطان کی پیروکار عورتیں ہیں. یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی آپ سنیں. ہماری عورتیں, ہماری بہنیں یہ باتوں سے ناراض نہ ہو, بلکہ ان سب چیزوں کو بطور سبق لیں, اللہ سے ڈریں اور ان چیزوں کو سیکھیں. اللہ کے رسول کی حدیث کے آپ نے فرمایا, خیر النساء من تسره اذا نظر وتطيعه اذا امر. بہترین عورت, اللہ کے یہاں محبوب ترین عورت, اللہ کے یہاں اونچے مقام والی عورت وہ ہے کہ مرد اس کو دیکھے تو مرد خوش ہو جائے, شوہر خوش ہو جائے اس کا, اور مرد حکم کریں, شوہر حکم دے وہ مان لے فوراً. یہ عورت ہوتی ہے جو اللہ کے پاس محبوب ہے, جو دین اسلام کے اندر اونچے مقام والی عورت ہے. ٹھیک ہے اس کے پاس مال نہ ہو, اس کے پاس اونچے خاندان والی عورت نہ ہو, بہت خوبصورت نہ ہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسلام آپ کے قدر پر بات نہیں کرتا ہے, آپ کے حسب نسب پر بات نہیں کرتا ہے, آپ کتنے اونچے خاندان کی کتنے نیچے خاندان کی اس پر بات نہیں کرتا ہے, کتنے غریب کتنے امیر اس پر بات نہیں کرتا. اسلام بات کرتا ہے آپ کی دینداری پر, اور آپ اپنے رب کو اور اپنے رب کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کو کتنا خوش کریں اس بات پر. اب ایک اور ظلم عورتوں کا یہ بھی اپنے شوہروں کے اوپر کہ وہ شوہروں کو ان کی ہمت سے زیادہ چیزوں کا مطالبہ کرتی ہے, لباس میں, چیزوں میں, زیورات میں, اور اس کے علاوہ مختلف چیزیں جو پسند کرتی ہے عورتیں, ان چیزوں کو لے کر اپنے شوہر سے ایسا مطالبہ کرتی ہے کہ وہ مطالبہ پورا کرنا اس کی ہمت میں نہیں ہوتا. قرآن کریم نے اس بارے میں کیا کہا, لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جس انسان کے پاس جتنی طاقت ہو وہ اتنا خرچ کرے اپنی بیوی گھر والوں پر, اور جس کے رزق میں روزی میں تنگی ہو وہ جتنا اللہ نے اس کو دیا اس کے اعتبار سے خرچ کرے. اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو اس کی ہمت اور طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتا ہے, لیکن ہماری عورتیں بناتی ہیں. ہماری آج کے سماج کی عورتیں اور بیویاں بناتی ہیں اپنے شوہر کو اس کی ہمت سے زیادہ کا مکلف بناتی ہیں. اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ نہیں, بندہ جتنا کر سکتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بوجھ ڈالتا ہے, نہیں کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا بوجھ ہی ڈالے گا. جھوپڑی والی جو عورت ہے, جھوپڑی میں رہنے والا جو مرد ہے, اللہ نے اس کو پابند نہیں بنایا اس بات کا کہ اپنی بیوی کو محل خرید کر دو, ہرگز نہیں, لیکن اس کی اسٹیٹس پر فرض کرے گا. بہرحال یہ ایک چیز ہے. بنی اسرائیل کے تعلق سے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا, برباد کر دیا. کیوں؟ اس سماج کی, بنی اسرائیل کے سوسائٹی کی عورتوں کا یہ طریقہ رویہ تھا کہ وہ اپنے شوہروں سے اتنا ڈیمانڈ کرتی جتنا ان شوہروں کے ہمت میں تھا ہی نہیں, جتنی ضروریات کو پورا کرنا ان کی کیپیسٹی کے اندر تھا ہی نہیں. ہلاک ہو گئے بنی اسرائیل. یعنی معنی یہ ہے کہ ہمارے سماج کی ہلاکت کی وجہ کیا ہے؟ ہماری عورتیں. عورتوں سے مراد وہ عورتیں جو اپنے شوہروں پر اتنا بوجھ ڈالتی جو وہ کر ہی نہیں سکتے. اب آئیے آگے بڑھیں. ایک بڑا ظلم ہمارے سماج کی عورتیں یہ بھی کرتی ہے ہمارے سماج کے اندر موجود اپنے شوہروں کے اوپر کہ ان کے حقوق مار لیتے ہیں. وہ شریعت نے جو ان کو حقوق دیے, جو رائٹس دیے ہیں, ان پر جو ہے وہ سانپ کی طرح بیٹھ گئی ہیں. بالکل وہ حقوق چھین لیا ان سے, اپنے حقوق کو حاصل کرنے دینا نہیں چاہتی, اپنے حقوق کو حاصل کرنا جانتی ہے. وہ شوہر ان کو کھلائے پلائے, ان کے لباس کا اہتمام کرے, فنکشن ہو تو سارے اونچے سے اسے لباس پہنائے, گھمائے پھرائے, ساری چیزیں. حالانکہ گھمانا پھرانا حقوق میں داخل نہیں, واجبات میں داخل نہیں ہے شوہر کے اوپر, لیکن بہرحال شوہر کرتا ہے. اب ٹھیک ہے, اگر شوہر کر رہا ہے تو یہ آپ کے اوپر احسان کر رہے ہیں, اللہ کا احسان آپ مانیں. اتنی عورتیں شوہر ہی نہیں ان کے پاس, شوہر ہے تو وہ ان کے ساتھ ظلم کرتا ہے. آپ کو اچھا شوہر ملا ہے, آپ قدر کریں اس کی. تو اب اگر قدر کرنا ہے آپ کو تو ایک شکل یہ ہے کہ اسلام نے جو حقوق اس کو دیے, خاص طور پر ایک بڑا حق کہ وہ اپنے والدین کی اور اس کی ذمہ جو افراد آتے ہیں, بہن بھائی وغیرہ, ان کا بھی خیال رکھے گا. اس کے بعد اگر اچھا خاصا مال ہے تو وہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھے گا, ذمہ داری اس کے اوپر. عورتیں اپنے ماں باپ سے, ان کے ساتھ میں احسان کرنے سے, ان کے پاس بار بار جانے سے اپنے شوہروں کو روکتی, ناراض ہو جاتی ہے. کہاں تھے بھائی, امی کے پاس سے آ رہا ہوں, کیا بار بار امی کے پاس جا کے بیٹھ جاتے ہیں. اس طرح کا رویہ ہمارے عورتوں کا, یعنی یہ کیا رویہ ہے یہ؟ اگر وہ آپ کے حق ادا کر رہا ہے, آپ کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے, تو آپ اس کو آزاد رکھیں. کس بارے میں آزاد؟ وہ اپنے حقوق کو ادا کرتا رہے, چاہے ماں کا ہو, باپ کا ہو, بہن کا ہو, بھائی کا ہو, اور دوسرے رشتے داروں کا ہو. آپ بلکہ اس کو اور زیادہ ہمت دلائیں کہ آپ تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اور ایسی عورتیں واقعی میں بڑی قابل مبارکباد ہیں. ایسی عورتیں سر پر بٹھانے کے لائق ہے جو اپنے شوہروں کے ساتھ میں سلوک کرتی ہیں. ان کے رشتے داروں کے ساتھ میں سلوک کرنے سے روکتے نہیں شوہر,
ہاں ویسی عورتیں ہمارے سماج میں ہیں, اللہ کی بندیاں, یہ دیکھ اللہ کی ولی ہے یہ ایسی عورتیں, یہ چھوٹی موٹی عورتیں نہیں, یہ بڑے مقام والی عورتیں ہیں. یہ تو ایسی عورتوں پر تو ہم کو فخر ہے, اور اسلام بھی ان کو بڑی عزت دیتا ہے, ان کو بڑا اونچا مقام دیتا ہے. لیکن وہ عورتیں ناہنجار, بے وقوف, نکمی, اور جن کے پاس کوئی سینس نہیں, عقل نہیں, علم نہیں, سمجھ نہیں, اپنے شوہروں کو اپنے ماں باپ سے روکتی ہیں. اللہ المستعان کے اعتبار. اب ایک اور حق شوہروں کا, اللہ تعالیٰ نے مصلحت کے تحت, مختلف حکمتوں اور فائدے کے تحت, جس میں مرد کا بھی فائدہ ہے, عورت کا بھی فائدہ ہے, سماج کا فائدہ ہے پورے, مرد کو یہ اختیار دیا, یہ اتھارٹی دی, یہ آپشن دیا کہ وہ ایک سے زیادہ شادی کر سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ عام طور پر مرد کا مزاج یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک عورت پر اتفاق کریں. عورت کو حیض کے ایام آتے ہیں, پیریڈس کے ایام آتے ہیں, اس میں 10 دن 15 دن اس کے نکل جاتے ہیں, پھر ڈیلیوری کے ایام میں 40 دن اس کے نکل جاتے ہیں, پھر عورت عام طور پر بہت سارا کام اس کے اوپر ہوتا ہے, تھکی ہوتی ہے بہت سارے ایام میں. مرد اپنی ضرورت پوری کرے تو کیسے کریں؟ کیا یہ جو جنسی مسائل ہیں, انسان یعنی ایک مرد, اس کو ویسی بھوک نہیں ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی. شادی کیوں کیا اس نے؟ کہ شادی اس لیے کہ بیوی کو لا کر ہم بلا دے, اس کی خدمت کرے, بس کھلائے پلائے اس کو, تو اس کا اپنا بھی تو رائٹ ہے. اسلام نے کیوں رشتہ جوڑا ہے؟ تاکہ ایک مرد کی حلال عورت سے جو اس کی اپنی بیوی ہے ضرورت پوری ہو, اور ایک عورت کی اس کے لیے جو حلال مرد اس کا شوہر, اسے ضرورت پوری ہو, اور سماج اچھے انداز میں رہے, اس میں کوئی خرابی نہ ہو, گندگی نہ ہو, بے حیائی نہ ہو, اور نسب کے اندر میل ملاپ نہ ہو جائے. ایک بجا کے منہ کالا کر رہے ہیں, نسب کے اندر کیا ہوگا, مکسنگ ہو جائیں گے, خراب ہو جائیں گے نسب. اسلام نے اس راستے کو بند کر دیا. تو اب مردوں کو جو اجازت ملی ہے, کیوں ملی ہے؟ تاکہ سماج کے اندر بیلنس رہے. عورتیں زیادہ ہیں, کتنی عورتیں بیٹی مطلقہ عورتیں, خلا شدہ عورتیں ہیں, اور کیسی کنواری عورتیں جن کی ایج بڑھ چکی ہے, ساری بیٹھی ہوئی. کون سے نکاح کرے گا؟ کون کرے گا نکاح ان سے؟ ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ ہمارے سماج کی عورتوں کا نکاح ہو, مطلقہ عورتوں کا جو بیٹھی ہے, لیکن کیا چاہتی ہیں وہ؟ کہ ان کا شوہر شادی نہ کرے, بس. یعنی ان عورتوں کا نکاح ہو, اس سے کوئی نہ کوئی شادی اور بیاہ کرے, لیکن کون ہو وہ؟ دوسرا مرد ہو. میرا مرد نہ ہو, میرا شوہر نہ ہو. ارے بھائی وہ دوسرا مرد کون ہوگا؟ وہ بھی کسی کا مرد ہوگا. یہ اس طریقے پر کیا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ جنات کو بلانا پڑے گا. بھائی بڑا مسئلہ ہے کہ ان کے ساتھ میں نکاح جائز ہے کہ نہیں جائز. بہرحال مزاحن ہم نے بات کہی ہے. اصل چیز یہ کہ عورتیں اپنے شوہر کے حقوق نہ کھائیں اور اپنے شوہر کے حقوق کو نہ ہڑپیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا آپ سے, اگر اس نے دوسرا نکاح نہ کیا, حالانکہ اس کو ضرورت تھی, اور پھر اس کے بعد وہ زنا کا یا کسی غلط کام کا شکار ہو گیا, ناجائز تعلقات اس نے بنا لیے, تو ٹھیک ہے اس کی پکڑ تو ہوگی, لیکن چونکہ آپ سبب بنے ہیں, آپ ذریعہ بنے, اللہ تعالیٰ آپ کی پکڑ بھی کرے گا اور آپ کو چھوڑا نہیں جائے گا. اور سماج کا ہر وہ فرد جس نے جو ہے اس درمیان میں رکاوٹ ڈالی ہے شوہر کے لیے دوسرا نکاح کرنے کے درمیان میں, چاہے وہ اس کے ساتھ سسرے ہوں, چاہے اس کے سالے اور سالیہ ہوں, چاہے دوسرے اور سماج کے لوگ جو لبرل ٹائپ کے ہیں, اور جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی جیسے عورت ایک شادی کرے گی, مرد بھی ایک شادی کرے گا. بھائی کہاں سے لایا قانون؟ آپ نے, آپ کے باپ نے بنایا قانون؟ یہ قانون تو اللہ کا بنایا ہوا ہے کہ ایک مرد 4 شادی کر سکتا ہے, جائز اس کے لیے, اور اس میں حکمتیں, فائدے, مصلحتیں. اور آج ان مصلحتوں کا خیال رکھنے کی وجہ سے اور اس مسئلے پر عمل نہیں ہونے کی وجہ سے زنا عام ہو رہا ہے. آج عورتیں کہاں اپنے منہ کالے کر رہی ہیں, بیٹھی ہوئی جو عورتیں ہیں, کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے پاس کتنے مسائل ایسے آئے, سبحان اللہ. عورتیں جو ہیں جہاں کچھ مرد ان کے کھانے پینے اور راشن کا انتظام کر رہے ہیں, وہیں پر ان مردوں سے تعلقات بنا رہی ناجائز. کیوں؟ ان کی ضرورت وہ بھی تو ہے. اللہ کے بندے ڈرو, اپنے شوہروں کا یہ حق نہ مارو. تو یہاں بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے مردوں کے اوپر. تو بہرحال عورتیں اپنی حدود کے اندر, اپنے لمٹ کے اندر. یہاں پر مردوں سے بھی ہماری گزارش کیا ہے کہ وہ بھی ایسے معاملات کے اندر حساس بنے, اپنے حق کو جانے, اور اپنے حق کو جو ہے وہ حاصل کرنے میں اللہ سے ڈرے. اللہ نے آپ کو حق دیا ہے, اور آپ کو بتایا کہ اگر آپ اپنے حق کو نہیں اختیار کریں گے یا آپ دوسرا نکاح نہیں کریں گے تو آپ کے لیے ذہنی مسائل ہوگا, ڈپریشن ہوگا. آپ نکاح کریے, آپ اپنے آپ کو ڈپریشن کی شکار مت کریے. آپ اللہ نے آپ کو حق دیا, آپ کریے. ہاں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی بیوی کا خیال رکھیں, پہلی اس سے جو اولاد ہے آپ کی اس کے حقوق کا خیال رکھیں, آپ اس سے محبت کریں, پیار کریں. اور آپ کا رویہ اپنی پہلی بیوی کے ساتھ میں دوسرے نکاح کے بعد بدلنا نہیں چاہیے, ورنہ یہ جو رویہ آج کل بدل رہے ہو مردوں کے, اس کی وجہ سے ہماری بیچاری عورتوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے. انہوں نے کیا سوچا کہ اگر مرد شادی کرتا ہے دوسری تو دوسری کا ہو جاتا ہے, اور ایسا ہوتا ہے سماج کے اندر. لہٰذا ہمارے جو سماج کے نیک افراد ہیں, مالدار افراد ہیں, وہ اس معاملے میں آگے بڑھے, دوسرا نکاح وہ کرے, اور ساتھ میں پہلی بیوی کا پورا حق دیں اس کو. بلکہ اگر وہ اس راستے میں رکاوٹ نہیں بن رہی ہے تو آپ اس کو سر پر لے کے گھومیے. آپ تو عزت کے لائق ہیں
تو سبحان اللہ اور زیادہ اعزاز کے لائق ہے جب آپ کو روک نہیں رہی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے احکامات کو سمجھ اللہ سے ڈر رہی ہے. وہ ماشاء اللہ اگر اللہ سے ڈر رہی ہے تو اس کا معنی ہے کہ وہ بڑی اونچے مقام والی ہے اور وہ آپ کا حق آپ کو دے رہی ہے. شریعت نے جو آپ کو حق دیا آپ کو رکاوٹ نہیں بن رہی ہے. تو ماشاء اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سماج کی جو عام عورتیں 99% وہ ان کے طریقے پر نہیں وسیع وہ جاہل عورت نہیں ماشاء اللہ. بہرحال یہ ایک حق ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مسائل جہاں پر مردوں کے اوپر عورتیں ظلم کرتی، جیسے اب ڈیورس ہو گیا یا دونوں سپریٹ ہو گئے، اس کے بعد بھی کتنی ایسی عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں سے مال کا مطالبہ کرتی. کیسے؟ اب دل دانے کیونکہ شریعت نے الگ کر دیا دونوں کو، دونوں اپنے اپنے راستے پر جائے نکاح کرے اپنا اپنا. اب کیا کرتی ہے؟ قانون کو اختیار کر کے قانون کی مدد لے کر کیس وغیرہ کر کے وکیل وغیرہ کے ذریعے سے شوہر سے مطالبات کرتی ہیں. اب گورنمنٹ نے اپنے اصول بنا رکھے، بہرحال جو بھی ہے. اب اس راستے کو اختیار کر کے شوہروں پر ظلم ہو رہا ہے، بڑا ظلم ہو رہا ہے. تو یہ مناسب نہیں. اس طرح کے رویے مناسب. ہماری عورتیں سمجھیں، دیکھیں آپ اللہ کی بندی ہیں، آپ کو اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا، اللہ کی عبادت کریں. یہ سب کیا ہے؟ دنیا کے تھوڑے بڑے وسائل ہیں، نکاح ہے، کھانا پینا ہے اور جینا، یہ سب دنیا کے وسائل ہیں. اصل مقصد انسان کا عورت ہو کہ مرد اللہ کی بندگی ہے. عورت اپنے فوکس پر دھیان دے، اپنے گول پر. وہ کیا ہے؟ آخرت کی تیاری. آخرت کی تیاری پر جب عورت کی نگاہ ہوگی تو اس طرح کے مسائل اس کو پریشان نہیں کریں گے کہ بھائی ہمارا شوہر دوسرا نکاح کر رہا ہے، کر رہا ہے، اس کو فکر نہیں ہوگی اس بات. تو بہرحال یہ بات چیزیں عورتیں اپنے آپ کو سنبھالیں. یہاں ہمارا مقصد عورتوں پر غصہ نکالنا نہیں ہے، نہیں عورتوں سے ناراضگی اظہار ہے، بلکہ مردوں کو سمجھانا ہے کہ ان کے حقوق کیا ہیں اور عورتوں کو بتانا ہے کہ ان کی اپنی حدود کیا ہے، وہ اپنی حدود میں رہیں. ورنہ قیامت میں پکڑ ہوں گی تو بھائی کیا عورتیں قیامت میں کہیں گی ہم نے بتایا نہیں. بہرحال ہم نے بتا دیا. اللہ آپ کو ہم کو حفاظت میں رکھے اور ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق دے. ہمارے مردوں کو بھی جو ہے 2 3 4 نکاح کرنے کی توفیق دے. ان کو استطاعت ہمت ہے تو اللہ مجھے آپ کو سمجھ دے. السلام علیکم.